لاہور ہزاروں سال سے پنجاب کا دارالحکومت ہے۔ کبھی یہاں ہندو راج رہا، کبھی یہاں مسلمان حکمران رہے، کبھی سکھوں نے حکمرانی کی تو کبھی انگریز راج۔ تاریخ کی کتابوں میں لاہور کے مختلف نام بتائے جاتے ہیں، مگر تمام تاریخ اس پر متفق ہے کہ لاہور کی بنیاد رام کے بیٹے لوہ نے رکھی۔ دنیا بھر میں لاہور کے بارے میں مشہور ہے، جنہیں لاہور نہیں ویکھیا وہ تن جمیا ہی نہیں۔ ویسے تو لاہور ہمیشہ سے پاکستانی سیاست کے لیے بہت اہمیت کا حامل شہر رہا ہے۔ قرارداد پاکستان سے لے کر بڑی بڑی سیاسی جماعتوں کی پیدائش لاہور شہر اور یہاں کے زندہ دلان لاہور کی مرہون منت ہے۔ پاکستان کی پہلی بڑی سیاسی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد بھی اسی شہر میں سابق وزیر اعظم اور بانی پی شہید ذوالفقار علی بھٹو نے رکھی تھی۔ ایک عرصے تک لاہور کو پاکستان پیپلز پارٹی کا گڑھ سمجھا جاتا تھا، پھر کہا جاتا تھا کہ لاہور مسلم لیگ نون کا گڑھ ہے، مگر گزشتہ انتخابات میں لاہور نے اپنی کروٹ کچھ بدلی اور یہاں سے پاکستان تحریک انصاف کو نہ صرف خاصے ووٹ ملے بلکہ کئی حلقوں میں ان سے امیدوار بھی الیکشن جیتے۔ آج ہم موجود ہیں لاہور کے حلقہ NA 128 میں۔ اس حلقے میں شادمان، گلبرگ، ماڈل ٹاؤن، گارڈن ٹاؤن، کیولری گراؤنڈ اور اس کے علاوہ لاہور کے بیشتر پوش علاقے آتے ہیں۔ گزشتہ انتخابات میں اس حلقے سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شفقت محمود نے قومی اسمبلی کی نشست جیتی تھی، اور اب کے بار الیکشن 2024 میں یہاں سے تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار معروف قانون دان سلمان اکرم راجہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ پاکستان کے ان وکلاء میں شامل ہیں جنہیں ہمیشہ عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ان کی شہرت ایک آئین کی بالادستی کے لیے ہمیشہ متحرک رہنے والے قانونی کارکن کے طور پر رہی ہے۔ انہوں نے نواز شریف سے لے کر عمران خان تک ہر کسی کا کیس ایک پروفیشنل وکیل کی حیثیت سے لڑا ہے۔ سلمان اکرم راجہ ان وکلاء میں شامل ہیں جن کو عدالتیں آئینی اور قانونی معاملات میں اپنا معاون بھی مقرر کرتی ہیں۔ آج ہم نے انتخاب کیا ہے معروف قانون دان اور NA 128 سے قومی اسمبلی کے امیدوار سلمان اکرم راجہ کا۔ سلمان، you're an unlikely revolutionary، بڑے غیر متوقع انقلابی ہو۔ ایک بڑے وکیل کے گھر پیدا ہوئے، HSN کالج سے تعلیم حاصل کی، ڈاؤننگ کالج کیمبرج سے تعلیم حاصل کی، سویس گئے، پھر ہارورڈ سے LLM کیا اور پاکستان واپس آ کے پھر چوٹی کے وکیل بنے، اور اب جو مزاحمتی سیاست کی سب سے علمبردار ایک پارٹی ہے اس کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑ رہے ہو۔ تمام عمر کچھ اصول ہیں جن کے لیے میں نے سٹینڈ لیا ہے، اپنی طرف سے جد و جہد کی ہے۔ پہلا میرا بڑا مقدمہ آسما جہانگیر کے ساتھ سن 95 میں سائمہ وحید کیس تھا، اگر آپ کو یاد ہو۔ اس میں معاملہ یہ تھا کہ کیا عورت اپنی مرضی سے مرد کسی اپنے رکھوالے یا ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی۔ ہم نے فقہ کی بنیاد پہ بھی ایک مقدمہ لڑا، لیکن انسانی حقوق اور جو انسانی ایک تعظیم ہے جو ہم سمجھتے ہیں مرد اور عورت دونوں کو یکساں میسر ہے، اس حوالے سے ایک مقدمہ لڑا۔ ایلیٹ سکولز میں پڑھ کے، گلوبل یونیورسٹیز میں پڑھ کے غالب جیسی اردو کیسے بول لیتے ہو؟ یہ کیسے ہوا؟ دیکھیں، اس کا جو کریڈٹ ہے وہ میں مکمل طور پہ اپنے والد صاحب کو دوں گا۔ اچھا۔ والد صاحب میرے جو تھے ان کی تعلیم یہیں ہوئی پاکستان میں جو کچھ بھی تعلیمی امکانات میسر تھے، لیکن ان کو ایک جنون کی حد تک ایک تو عربی زبان، قرآن پاک سے شغف تھا۔ وہ اقبال اور غالب کی شاعری جو ہے وہ بالکل اس میں ایک طرح سے ڈوبے ہوئے تھے۔ ہم شاعری پڑھ لیتے ہیں، آج بازار میں پابا جولاں چلو، یہ کرو وہ کرو، لیکن یہ ہم چسکے کے لیے کرتے ہیں باتیں۔ اقبال بانو گاتی ہیں تو ہم سر دھنتے ہیں، لیکن اپنی زندگیوں میں جب آتا ہے ہم بھاگ کے کسی کونے میں چھپ جاتے ہیں کہ نہ بابا، نہ میں تو بازار میں چلنے والوں میں سے نہیں ہوں، ہم تو اشرافیہ ہیں۔ لیکن سڑک پہ نہیں نکلنا، غریب کے ساتھ نہیں کھڑے ہونا، اصول کی بات نہیں کرنی، طاقت سے ڈر جانا۔ نہیں، مجھے یاد ہے جب لائرز موومنٹ یہاں پر چل رہی تھی تو اس وقت تم نے شاید سر بھی پھٹوایا تھا اپنا۔ جی، سڑکوں پہ تھے، جیل گئے، سب کچھ ہوا، آپ کو یاد ہے۔ آپ ہمیں چھڑوانے بیل کرانے ماڈل ٹاؤن تھانے آئی تھی جہاں ہم زمین پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو اس لیے سب کچھ ہوا۔ تو میری نظر میں شاعری پڑھ لینا اور اس کو اپنے لیے کوئی باعث فخر بنا لینا کوئی بات نہیں ہے، اس شاعری پہ عمل کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جاں سے گزر گئے، رہے یار تجھے قدم قدم،
हमने यादगार बना दिया। ये फैज साहब की है, बिल्कुल है। ये कहना तो बहुत आसान है ना, इस पे अमल करना बहुत मुश्किल है। देखिए, मुझे जो चीज़ आजकल जो मेरे जहन में गुज़रता है, एक मिसरा कह लें, वो मुस्तफ़ा ज़ैदी का है। एक ही राह पहुँचती थी तजल्ली के हुजूर, हमने उस राह से मुँह मोड़ा है, हम जानते हैं। 2010 में तुमने सिविल सोसाइटी के लिए, सहाफ़ियों के लिए, कुछ सियासतदानों के लिए एक केस फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें तुम्हारी प्ली ये थी कि 18वीं तरमीम के ऊपर, उसकी आइनी तरामीम के हवाले से कोर्ट जो है वो जुडिशल रिव्यू तो रखता है लेकिन आइनी तरामीम को वो नहीं कर सकता। तो ये एक बड़ा काम किया उस वक्त, और उसमें मुश्किलात तो पैदा हुई होंगी। अखबार में मैंने पढ़ा कि 18वीं तरमीम को अदालत में चैलेंज कर दिया गया है और अदालत से इस्तदा की गई है कि 18वीं तरमीम की बाज़ शिकों को कलअदम करार दिया जाए। ये बहुत गलत है। अगर हमारी अदालत, और ये वो अदालत थी जिसके लिए हमने लॉयर्स मूवमेंट में जद्दोजहद की थी, उस अदालत की बहाली में हमारा एक रोल था, लेकिन ये फिर उसूल की बात थी। हमने कहा होंगे नाराज़ अगर इफ्तिखार चौधरी साहब होती है, और उस वक्त तो माहौल ऐसा था, वो तो बड़े उस वक्त स्टालिन थे, उस वक्त ऐसा था कि इफ्तिखार चौधरी की किसी ख्वाहिश के खिलाफ कोई अमल करना गद्दारी तस्वुर किया जाता था, लेकिन हमने किया। अगर आप जुडिशल रिव्यू करते हैं तो हमारा ये मौक़िफ़ था कि आप जो पार्लिमान की ताकत है उसको एक बहुत बड़ी उस पर कदगन आप आयद करते हैं। यहाँ पर इलाके में जो कि एक अनप्लान्ड सी कमर्शलाइजेशन हो रही थी, उसके खिलाफ आपने उस वक्त भी कदम उठाया था, मुझे याद है। करता हूँ, देखिए आईनी से फिर यहाँ पे आ जाते हैं। But this is life, that is me। देखिए, from the sublime to the ordinary। वहाँ पे भी देखिए इशू क्या था। इशू सिर्फ मेरे घर का नहीं था, यहाँ पे कुछ कमर्शलाइजेशन हो रही थी और उसमें ज़ाहिर एक सुप्रीम कोर्ट के जज साहब की इन्वॉल्वमेंट थी, और हमने पूरी कोशिश की कि ये ना हो। लेकिन हुआ यूँ कि जिस जगह हम बैठे हैं, यहाँ से ठीक सामने जो घर है वो उन जज साहब की हमशीरा का है। वो एक दिन, और वो व्हील चेयर पे होती हैं, वो बहुत अरसे से चलने से कासिर हैं, तो एक दिन व्हील चेयर पे वो ये गली क्रॉस करके मेरे दरवाजे पे आईं और आवाज़ दी मुझे। बाकायदा मैं बाहर निकला तो वो थी, और उन्होंने कहा तू मेरा साथ देगा कि नहीं देगा, तू जज तो डर जाएगा या तू हक नाल खलोएगा। ये उनके मुझसे सवाल थे। कता कलामी माफ़, उर्दू बेहतरीन बोलते हो, पंजाबी में थोड़ा सा झोल आ जाता है, सो पंजाबी को भी कुछ करो, ठीक ठाक करो। वो बाहर निकले, उन्होंने मैनू आख्या कि तू मेरा साथ देवेगा कि नहीं देवेगा, जज को डरेगा कि नहीं डरेगा। अच्छा, ये मैं आपको बताऊं, पंजाबी भी तो हमारे यहाँ बदल जाती है ना हर 50 मील के बाद। मेरे वालिद साहब बहुत ठेठ पटवारी बोलते और उनको बहुत मज़ा आता था पटवारी ज़ुबान बोलने में, और उनको तलाश रहती थी कि कोई मिले, और इसीलिए हर वो दूसरे दिन चले जाते थे गांव या रावलपिंडी के पटवारी बोल सकें। तो इसलिए हमारे यहाँ मसला ये रहा कि हमारी जंपल तो लाहौर की थी, यहाँ की ज़ुबान मुख्तलिफ है। पटवारी भी बोल लेते हो? पटवारी समझ लेता हूँ, लेकिन बोलने के लिए तो आपको तलफ़्फ़ुज़ चाहिए ना। कुत्ते गैस। अब ये ज़ुबान एक बिल्कुल मुख्तलिफ ज़ुबान है। वो मामला था। देखिए, उसमें भी अगर मैं चाहता तो कुछ भी ना करता। मेरे घर को कोई इतना मसला नहीं था, हमारा गेट दूसरी तरफ भी निकलता है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ एक हक की बात थी, और एक हमसाये। बहरहाल आपने जज साहब के साथ उसके ऊपर तस्फिया कर भी तो लिया ना उसके बाद। देखिए, तस्फिया क्या हुआ छोड़ें, इस बात में नहीं जाते, वो एक दर्दनाक पहलू है, कभी मैं उस पर लिखूंगा बहुत तफसील से। तस्फिया तो नहीं उसको मैं कहूँगा, मेरे ऊपर मुकदमे कायम किए गए, मुझे 5 साल तक FIR भी कटाई गई आपके ऊपर, मुझे बिल्कुल याद है वो किया गया, लेकिन छोड़ देते हैं उस बात को, उससे ज़्यादा अहम बात नहीं करने ठीक है। तो आप डरे नहीं ना 2012 में जब आपने असगर खान केस टेकअप किया? ये भी ऐसे ही है, और वहाँ पर आपने असगर खान साहब की जो प्ली थी कि जो 90 की दहाई में इलेक्शन पहले हुए थे, वो बेनज़ीर भुट्टो शहीद के खिलाफ उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और DGISI ने ऑपोजिशन पार्टीज को पैसे दिए बाकायदा, और बीबी को इलेक्शन हरवाया गया, और IGI बनवाई, और वो सारा जो एक कंस्पिरेसी थी, एक साजिश हुई उनके खिलाफ। तो उस वक्त उनका वकील बनना, और आपकी फिर मेरा ख्याल है बड़ी सक्सेसफुल प्ली थी उसमें, और सुप्रीम कोर्ट ने आपकी प्ली एक्सेप्ट भी की, लेकिन फिर सलमान उसका कुछ हुआ नहीं। जी देखें, वो ठीक आप फरमा रही हैं कि वो एक ज़ाहिर है एक ऐसा मामला था जिसके हवाले से दबाव भी आए, हर तरह का दबाव के साथ तरगीब भी दी जाती है इस मुल्क में, दोनों काम किए जाते हैं। लेकिन फिर वो एक उसूल की बात थी कि ये हम इजाज़त नहीं दे सकते कि जो हमारा आइनी जमहूरी अमल है उसको इस तरह से सबोताज किया जाए।
لیکن آپ ٹھیک فرماتی ہیں کہ اس پہ عمل کچھ بھی نہیں ہوا. 2013 میں جو تم نے کیس لڑا سلمان، اس کے اندر میں سمجھتی ہوں ایز اے وومن، خاتون ہو کے، وہ بہت ہی عورتوں کے لیے اہمیت کا حامل تھا وہ کیس. اور وہ یہ تھا کہ ڈی این اے کی جو ایڈمیشن ہے وہ ریپ کیسز میں ہونی چاہیے. اس سے پہلے تو اس کیس کے ڈیسیجن سے پہلے تو لوگ باہر آپس میں مفاہمت وغیرہ کر آ کے اور عورت بیچاری کا حق جو تھا وہ پامال کر دیتے تھے. لیکن تم نے یہ بڑی دلیری سے یہ کیس لڑا اور کورٹ ہیلڈ فار یو اینڈ اٹ سیڈ دیٹ یس ڈی این اے از ایڈمیسیبل. لیکن پھر کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی بیچ میں کود پڑا. نہیں، میں عرض کروں، وہ آج صورتحال یہ ہے کہ ہمارے اس فیصلے کی وجہ سے، اور اس کیس کا عنوان یا ٹائٹل ہے سلمان اکرم راجہ ورسز دا اسٹیٹ. ہوا یوں تھا، مجھے یاد ہے مئی کا یہ واقعہ ہے، مئی 2013 کا. میں کسی مقدمے کے لیے اسلام آباد میں تھا اور وہاں میں نے اخبار کھولا تو اس میں ایک عجیب و غریب خبر ملی کہ دی پروسیکیوٹر جنرل پنجاب انفارمڈ that tomorrow the Ratta Amral rape accused will be honorably acquitted. میں نے کہا پروسیکیوٹر جنرل صاحب ایک دن پہلے کیسے یہ فرما رہے ہیں کہ کل رتا امرال ریپ کیس کے جو ملزمان ہیں باعزت بری ہو جائیں گے. تو بات سمجھ میں آ گئی مجھے کہ یہ کچھ ہو گیا ہے پس پردہ. تو میں فوراً بھاگا، اسی وقت میں ناشتے کی میز سے اٹھ کے میں سپریم کورٹ بھاگا اور وہاں میں نے خود اپنے نام سے ایک پٹیشن لکھی. طاہرہ عبداللہ کو میں نے فون کیا کہ پہنچو. طاہرہ عبداللہ صاحبہ بھی آ گئی. جی بالکل. سو وہ پٹیشن جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ اینڈ طاہرہ عبداللہ ورسز دا اسٹیٹ ہے. اور ہم نے وہ اپنے نام سے پٹیشن دائر کی کہ یہ خبر جو لگی ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس بچی کو، اس کے خاندان کو کسی دباؤ میں لا کر ان سے کوئی بیانات دلوائے جائیں گے جس کی بنیاد پہ یہ جو ملزمان ہیں یا مجرم ہیں ان کو بری کیا جائے گا. لہٰذا یہ روکا جائے اور ریکارڈ اس کیس کا منگوایا جائے. وہ کیس لگا اسی دن سپریم کورٹ میں. ہم نے استدعا کی کہ اس کو فوراً لگایا جائے. لیکن جیسا کہ ہوتا ہے جب تک وہ لگا 12 بج چکے تھے اور اس وقت تک ہمیں اطلاع آ گئی تھی کہ ٹھیک 9 بجے ٹرائل کورٹ میں جج صاحب بیٹھے اور اس بچی نے آ کے کہا کہ جی میرے ساتھ تو جو غلط فہمی ہو گئی مجھے، اور جو میں نے بیان دیا تھا، جو ملزمان میں نے جن کی نشاندہی کی تھی وہ غلط فہمی کی بنیاد پہ تھا، لہٰذا سب کو بری کر دیا جائے. اور جج صاحب نے بھی آنن فانن 3 منٹ میں سب کو بری کر دیا. ہونا یہ چاہیے کہ ہر مقدمے میں جو ریپ کا مقدمہ ہے ہدایت ہونی چاہیے تفتیشی افسر کو، پولیس کو، کہ وہ ڈی این اے مٹیریل اکٹھا کریں تاکہ کل کو اگر کسی دباؤ کی وجہ سے جو مظلوم پارٹی ہے وہ پیچھے بھی ہٹ جائے تو وہ مواد جو ہے اور تاکہ انصاف ہو سکے. بالکل. اچھا، یہ بات ہم نے کی تو عدالت نے ہمیں کہا کہ آپ جائیں دیکھ کے آئیں کہ ہوا کیا ہے. پھر ہم گئے رتا امرال، میں ایک ٹیم لے کے ہم وہاں گئے. طاہرہ عبداللہ گئیں اور وہاں جو صورتحال تھی وہ انتہائی افسوسناک تھی. ایک چھوٹی سی ایک کھولی کہہ لیں، اس میں 6 لوگوں کا ایک خاندان بستا تھا، دادی، ماں باپ اور ان کا ایک بیٹا اور 3 بیٹیاں. انہوں نے یہ بتایا ہمیں کہ یہ ایک دن پہلے آئے تھے، گولیوں کے نشان دکھائے دیواروں پر، یہاں انہوں نے آ کے فائرنگ کی. انہوں نے کہا کہ ایک بچی ابھی تمہاری ریپ ہوئی ہے، 2 تو باقی ہیں، اور کل اگر تم بیان نہیں دو گے تو پھر ان کی بھی خیر نہیں ہے. اور یہ پورے محلے کے لوگوں نے آ کے بھی ہمیں کہا کہ ان سے صلح کر لو. اور تب یہ سو کالڈ صلح ہوئی اور ہم نے جا کے صبح یہ بیان دیا اور وہ رونا شروع ہو گئے. آئی جی پنجاب خود پیش ہوئے، ماشاءاللہ باریش ایک شخصیت تھے. انہوں نے مجھ پہ الزام لگایا اگلے دن کہ سلمان راجہ بچی کو اور اس کے والد کو اغوا کر کے لے گئے ہیں. ہم نے پیش کر دیا بچی اور والد کو. وہ رو رہے تھے، عدالت میں گڑ گڑا رہے تھے کہ ہمیں سخت خطرہ ہے، ہماری جان کو خطرہ ہے. بہرحال وہ معاملہ چلا، عدالت نے فیصلہ دیا جس کا آپ نے حوالہ دیا ہے کہ ریپ کے کیسز میں ڈی این اے کا جو مواد ہے وہ ایڈمیسیبل ایویڈنس ہوگا، اس کو شہادت گواہی میں قبول کیا جائے گا. اسی طرح کے کیس کئی مرتبہ میرے پاس بھی آئے، بیکاز آپ کو معلوم ہے میں نے بھی کمیونٹی کافی سروس کی اور اپنے حلقے میں پچھلی دفعہ الیکشن وغیرہ بھی لڑا. تو یہ کئی مرتبہ اس قسم کے کیس میرے سامنے بھی آتے تھے. اور اسی طرح آپ کی طرح ایک چکی میں پسنا پڑتا ہے ان لوگوں کے ساتھ. اللہ معاف کرے، جو ان کے ساتھ ہوتا ہے، جو ان پہ گزرتی ہے، وہ تو ہم پہ نہیں گزرتی. مجھے یاد ہے مشرف کے زمانے میں ایک بچی تھی خانوال ایریا سے، اور اس نے اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہی اور اس کے ماں باپ نے پکڑ کے اور اس کو قتل کر دیا، اور پھر اس کو غسل دیے بغیر دفنا دیا، اور پھر اس کے بھائی کو اس کے باپ نے معاف کر دی. تو میں نے یہ چیز، اس وقت میں عملی سیاست میں نہیں تھی، میں نے اخبار میں لکھی، یہ چیز لکھی. اور جنرل مشرف کا پھر فون آیا کہ یہ آپ کو کس نے بتایا؟
تو میں نے کہا آپ اپنے ایریا کے سیاستدان سے پوچھیں کہ کور اپ میں وہ خود شامل تھے. اور پھر انہوں نے اس بچی کا پوسٹ مارٹم کروایا اور اس سے پتہ چلا کہ اٹ واز این آنر کلنگ. جی. کئی ایسے لوگ جو کہ پروفیشنلز ہوتے ہیں, جن کے حقوق پامال ہوتے ہیں, ان کے لیے بھی تم نے جدوجہد کی. PFUJ کے جو جرنلسٹ تھے ان کے لیے جدوجہد کی, ان کی ٹرمز آف سروس کے لیے کیس کیے, ان کو ان کے حقوق لے کے دیے. اسی طرح اسٹیٹ بینک کے امپلائیز کے لیے کیا 2017 میں, نیشنل بینک کے امپلائیز کے لیے کیا 2016 میں. اس کی تھوڑی سی وضاحت کریں. دیکھیں, ویج بورڈ کے حوالے سے سن 95 سے میری ایک انوالومنٹ رہی ہے, اور اس کے لیے بھی میں آسما کا شکر گزار ہوں. جب ویج بورڈ کے ایوارڈ کو چیلنج کیا گیا سن 95 میں, تو آسما بی بی کا مجھے فون آیا جیسے سائمہ وحید کے وقت آیا, تو اے کتنے ہیں, کی کر رہے ہیں؟ میں کہ جی آسما حکم کرو, اے ویکھنا ہے صحافیاں نال بڑی زیادتی ہو رہی ہے. اینڈ وی گاٹ انوالوڈ. یو نو شی آلویز یوزڈ ٹو ڈو دیٹ. مجھے ایک دن فون کر کے کہتی, میں دفتر میں بیٹھی ہوئی تھی, تو کہنے لگی کہ بات سن. میں نے کہا کیا؟ ان کا مکو ٹھپنے کا وقت نہیں آ گیا, اس طرح بولتی تھی نا. تو میں نے کہا کہ ہاں بالکل. تو کون کرے گا یہ آسما؟ تو اور میں. تیار ہو جا, کفن باندھ لے, چلتے. اسی طرح کرتی تھی ہمیشہ. واٹ اے پریولیج ٹو ہیو نون ہر. ہنستے ہنستے ہر بات کرتی تھی, اس سے مزاق تھا. اور جو نیشنل بینک کے امپلائیز کے لیے آپ نے کیس لڑا. دیکھیں, یہ 2016 میں یہ لوگ آئے میرے پاس کہ جی ہم 30 35 40 سال ملازمت کے بعد ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ جو ہماری آخری سیلری ہوگی, جو تنخواہ ہوگی, اس کا 70% ہمیں پینشن کے طور پہ ملے گا. تو یہ بورڈ نے اچانک فیصلہ کر کے کہا ہے کہ 70 نہیں 30% ملے گا. اب 40 سال کی ملازمت کے بعد ہم بڑھاپے کی جانب بڑھ رہے ہیں, یا بہت سے لوگ تو ریٹائر ہو چکے تھے, اور ہمیں اب یہ کہا گیا کہ 70 نہیں آپ کو 30% ملے گی پینشن. تو یہ تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے. اس کے اوپر وہ مقدمہ لڑا ہم نے, اور اس مقدمے کی میرے لیے خاص بات یہ ہے کہ یہاں لاہور ہائی کورٹ میں دسمبر 2016 میں وہ مقدمہ چل رہا تھا. کئی دفعہ اس میں التوا ہوا تھا, دوسری جانب سے بہت بڑے بڑے وکلاء تھے نیشنل بینک کی جانب سے, تو التوا ان کو مل جاتا تھا. لیکن بہرحال بالآخر یہ مقدمہ چلنا شروع ہو گیا دسمبر کے تیسرے ہفتے میں. تو جب میری باری آئی, مجھے آج تک یاد ہے کہ وہ دن تھا 21 دسمبر تھی, اور ہم نے بحث شروع کی اس مقدمے میں. 23 دسمبر کو میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا. یہاں جنازہ ہوا, کل ہوا, اور یہ پینشنر حضرات آئے. انہوں نے کہا دیکھیں, آپ نے اگر اس انتقال کی وجہ سے التوا مانگا, ایڈجرنمنٹ مانگی, تو چھٹیاں آ رہی ہیں کورٹوں کی. دسمبر 25 کے بعد تو عدالت بیٹھے گی نہیں, پھر جنوری میں کورٹ کھلے گا, تو کوئی پتہ نہیں یہ بینچ نہ ہو, نئے سرے سے مقدمہ کرنا پڑے گا. جو اتنے مہینوں سالوں کے بعد بلکہ مقدمہ ہم لے کر آئے ہیں اور اس میں سنوائی ہوئی ہے, تو سب ضائع ہو جائے گی. تو ہماری آپ سے استدعا ہے کہ آپ ایک دن کی بھی اس میں ایڈجرنمنٹ نہ لیں. اور ایسا ہی ہوا پھر. اور میں نے یہی سوچا کہ والد صاحب نے بھی یہی چاہنا تھا. جنازے سے سیدھا میں دفتر واپس آیا, اس کے مقدمے کی تیاری کی, پیش ہوئے, بحث کی, اور وہ اللہ نے کیا, حق میں ہو گیا. لیتے ہیں ایک بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. جو 2017 میں پیناما کیس پہ وہ جو وکالت کی تم نے میاں نواز شریف کی, وہ سلمان, اس کے بارے میں ذرا بتاؤ کہ کیا ہوا, کیونکہ اس کے بعد بھی کچھ ایسا ہوا کہ تمہاری ان سے راہیں جدا ہو گئیں. سو اپنی زبان میں بتاؤ کیا ہوا. دیکھیں, وہاں معاملہ پھر اصول کا تھا, اور وہاں پھر معاملہ جو ہے وہ آسما سے جڑا ہوا ہے. پھر مجھے آسما جہانگیر کا ایک دن فون آتا ہے, کیونکہ اس وقت میاں نواز شریف کے ساتھ زیادتی جی معطوب تھے. دیکھیں, آسما نے مجھے یہی کہا, میں نے سوال کیا آسما سے کہ کیوں میں یہ مقدمہ کروں, اور آسما نے کہا دیکھو بات تو اصول کی ہے. کیا یہ سپریم کورٹ کو تھیٹر لگانا چاہیے؟ کیا سپریم کورٹ کو ایک خاندان اور ایک سیاسی جماعت کو معطوب کرنا چاہیے؟ یہ معاملے تو ٹرائل کورٹ کے ہیں, ان کو ٹرائل کورٹ میں جانا چاہیے, وہ احتساب عدالت ہو یا کوئی اور عدالت ہو, اور وہاں جس طرح مقدمے چلتے ہیں. یہاں پہ بیٹھ کر جس طرح مقدمہ یہ چلانے کا ارادہ کر رہی ہے, اور میں اس میں شروع میں نہیں تھا. یہ مقدمہ غالباً ستمبر اکتوبر 2016 سے 3-4 مہینے گزر چکے تھے, اور اس کے بعد یہ آسما کی انٹرونشن تھی یا کوئی اور وجہ تھی کہ ہمیں اس میں لایا گیا. اور میری باقاعدہ آسما سے تکرار ہوئی, گفتگو ہوئی کہ میں کیوں اس مقدمے میں شامل ہوں, اور آسما نے کہا یہ اصول کی بات ہے, یہ کسی فرد یا خاندان کی بات نہیں ہے, یہ کسی کے مجرم ہونے یا نہ ہونے کی بات نہیں ہے. یہ بات یہ ہے کہ عدالت کو کرنا کیا چاہیے. کیا عدالت کو اعلی کار بننا چاہیے,
طاقتوں کا، جو مقتدر طاقتیں ہیں ایک سیاسی جماعت کو ادھیڑنے کے لیے، ایک خاندان کو ختم کرنے کے لیے سیاسی طور پہ، یا نہیں؟ یہ سوال ہے میرا تم سے۔ میں نے کہا ایسا تو نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس وقت تک وہ پروجیکٹ لانچ ہو چکا تھا نا، دیکھیں وہی بات جو کہ ہائبرڈائزیشن کی طرف جا رہے تھے، اور ایک چلتی چلاتی حکومت کے خلاف سازش ہونی شروع ہو چکی تھی۔ میرے لیے چاہے یہ اصغر خان کیس ہو، چاہے پاناما کیس ہو، میرے لیے یہ تمام ایک ہی مقدمے کی کڑیاں ہیں۔ ان تمام مقدموں میں معاملہ جو ہے وہ یہی تھا کہ اصول کیا ہے اور طاقت کیا ہے۔ کیا طاقت کو اصول پہ حاوی ہونا چاہیے؟ کیا عدلیہ کو طاقت کا اعلی کار بننا چاہیے؟ 2017 میں بھی یہی معاملہ تھا، آج بھی یہی معاملہ ہے۔ تو میں وہیں کھڑا ہوں، میں وہی مقدمہ لڑ رہا ہوں، اسی اصول کے لیے کھڑا ہوں جس کے لیے میں 2017 میں کھڑا تھا۔ لوگوں کو آج راہیں جدا بالکل جدا نہیں ہوئی۔ دیکھیے جدا کا کوئی مقصد نہیں۔ وکیل تھے تم ان کے، اور تم نے مطلب وکالت ان کی، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ٹھوس طریقے سے نہیں کی جس طرح کرنی چاہیے تھی، جس طرح آج کل وکالت ہو رہی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہوا، بالکل ٹھوس طریقے سے کی اور جتنی کر سکتے تھے کی۔ اور اس زمانے میں اگر آپ دیکھیں ٹی وی پہ بھی بلکہ وکالت کی، ہر جگہ کی، اور ہر جگہ یہ کہا کہ جو ہو رہا ہے وہ درست نہیں ہے۔ لیکن جب ایک نظام میں طاقت کا اتنا عنصر ہو تو وکالت کا پھر کوئی رہتا نہیں وجود۔ ہم آج بھی جو کوشش کر رہے ہیں وہ اس لیے نہیں کر رہے کہ ہمیں یقین ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے، اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ کوشش کرنا فرض ہے۔ اس دن بھی فرض تھا اور اسی بھرپور طریقے سے تب بھی کی تھی۔ تب بھی یہ کہا تھا کہ عدالت کو اعلی کار نہیں بننا چاہیے، آج بھی یہ کہتے ہیں کہ عدالت کو اعلی کار نہیں بننا چاہیے۔ اس لیے ایسا کچھ نہیں ہے۔ دیکھیں مریم بی بی جب بری ہوئی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے، غالباً یہ ستمبر 2022 کا معاملہ ہے، جب وہ عدالت سے باہر نکلی ہیں تو نکلتے ہی انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی، اور ان کا پہلا یا دوسرا جملہ اپنی والدہ کو یاد کرنے کے بعد یہ تھا کہ میں 2 لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے تاریک ترین لمحوں میں میرا ساتھ دیا اور میرے خاندان کا ساتھ دیا۔ ایک انہوں نے میرا نام لیا اور ایک امجد پرویز صاحب کا نام لیا۔ تو پھر آج پی ایم ایل این کی ٹکٹ پہ کیوں نہیں الیکشن لڑے؟ کیونکہ میں سمجھتا ہوں اصول کی بات ہے۔ میں تو اپنی جگہ سے نہیں ہٹا۔ میرا موقف یہ ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو اعلی کار نہیں بننا چاہیے، جس طرح عدلیہ کو اعلی کار نہیں بننا چاہیے طاقت کا، اسی طرح سیاسی جماعت کو بھی جس سیاسی جماعت کے ٹکٹ پہ تم آج الیکشن لڑ رہے ہو، تو کیا اس کو اعلی کار بننا چاہیے تھا؟ انہی مقتدر طاقتوں کا نہیں بننا چاہیے تھا۔ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماضی سے ہم سیکھتے ہیں، لیکن ماضی کوئی ہمیشہ کے لیے ایک جامد سزا نہیں ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ ماضی میں یہ ہوا اس لیے آئندہ بھی یوں ہی ہوگا۔ میں نہیں سمجھتا۔ میں سمجھتا ہوں اس وقت ہماری سیاست جو ہے ایک غیر معمولی ارتقاء کے دور سے گزر رہی ہے۔ So you think you will represent the new Pakistan؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن اصولوں کے لیے میں تمام عمر کھڑا رہا ہوں، ان اصولوں کی بات کرنے کا اس وقت موقع ہے۔ ایک آواز اچھا سلمان، میں نے تمہیں اس وقت بھی یہ پوچھا تھا اور اب بھی میں آج بھی تمہیں پوچھتی ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو سارے سیاسی کیسز تھے، اس کے ساتھ ساتھ جو شوگر مل اونرز کے کیسز آپ نے کیے، یہاں پر گنے کی جو نشو و نما ہوتی ہے یا جو گنے کی کاشت ہے وہ کتنی مضر ہے ہماری زراعت کے لیے، یہ تمہیں پتہ ہے۔ تمہیں پتہ ہے کہ ہم ایک ایرڈ کنٹری ہیں، ایک واٹر سٹریسڈ کنٹری ہیں، یہاں کماد ہونی ہی، یہاں گنا ہونا ہی نہیں چاہیے، خاص طور پہ جب بین الاقوامی قیمتیں چینی کی ہمارے اپنی قیمت سے کم پہ ہمیں مل سکتی ہیں، اور پھر ان کو سبسڈیز بھی ملتی ہیں۔ اور پھر تمہیں یہ بھی پتہ ہے کہ جو پولیٹیکل اکانومی آف شوگر ہے وہ کس طرح شوگر بیرنز جو ہیں وہ یہ گھیر لیتے ہیں ساری سیاست کو، اور بار بار بالکل۔ اور یہ بھی تمہیں پتہ ہے کہ جب کوئی آمر طاقت میں ہوتا ہے یا وہ صاحب اقتدار ہوتا ہے، اس وقت کتنے شوگر بیرنز کی یہ اس وقت ان کو ضرورت پڑتی ہے، اور وہ کتنے پھر نمایاں کردار ادا کرتے ہیں۔ ان کے کیس بھی لڑے، ان کے کیس بھی لڑے، ان کے لیے بھی ریلیف لیا۔ نہیں دیکھیں، یہ اس میں تضاد نہیں تضاد نہیں۔ دیکھیں ایک تو بات ہے کہ کیا ایک انڈسٹری کو ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، یہ تو ایک بہت بڑا سوال ہے نا۔ اب ایک انڈسٹری ہے، موجود ہے، اس کے ساتھ ہزاروں لاکھوں لوگوں کا روزگار منسلک ہے۔ اگر اس کے حوالے سے کوئی غیر قانونی عمل ہوتا ہے، وہ شوگر مل ہی کیوں نہ ہو، یہ تو نہیں ہم کہتے نا کہ چونکہ یہ شوگر مل ہے اس لیے قانون کے برخلاف جا کے اس کو بند کر دو۔ اگر سیاسی اناد کی وجہ سے کسی شوگر مل اونر کو گرفتار کیا جاتا ہے یا سیاسی اناد کی وجہ سے کسی مل کو بند کیا جاتا ہے، نہیں تو یہ تو کیس نہیں تھا نا سلمان۔ یو کانٹ سے ایٹ دا ون ہینڈ کہ جی میں وکیل ہوں اور میں کیس لے سکتا ہوں کیونکہ یہ نہیں میں کہہ رہا، اور دوسری طرف کہ میں نظریاتی بھی ہوں، نظریاتی بھی ہوں، یہ دونوں چیزیں۔ میں بالکل ایسا کوئی کیس کبھی نہیں لیتا جو میرے اصول اور نظریے کے خلاف ہو۔ ایک تو یہ بڑا معاملہ ہے نا کہ کیا شوگر انڈسٹری ہونی چاہیے پاکستان میں، کیا شوگر کی فصل ہونی چاہیے۔ You must have a view on this. What's your view on it? دیکھیے وہ تو ایک ویو ہوگا ایز این اکانومسٹ کہ جی اس ملک میں نہیں، میں مانتا ہوں میرا اپنا جو جتنی میں نے پڑھائی کی ہے
مجھے یہی لگتا ہے کہ اس ملک میں شوگر انڈسٹری نہیں ہونی چاہیے، لیکن اب ہے اس ملک میں اس وقت 80 ملیں ہیں پورے ملک میں. تو ظلم بھی تو ہے نا سلمان. ایک منٹ دیکھیں، اس کو بند کرنا ہے اگر آپ نے تو وہ تو کوئی طریقہ ہوگا نا، یا آپ ان کو نیشنلائز کریں گے، کوئی آپ قانون بنائیں گے. یہ تو نہیں ہوگا کہ آپ ڈی سی کو کہیں یا ایس پی کو. تم نظریاتی وکیل ہو، تم کہہ سکتے تھے نہیں جی یہ نہیں میں کروں گا. نہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ علیمہ خان سے تمہاری کب ملاقات ہوئی؟ کیونکہ ان کا بھی کیس آپ نے لے لیا. جی کیوں نہیں، علیمہ خان سے تو بچپن سے دوستی ملاقات ہے. دیکھیں، لاہور جمخانہ میں جب میری عمر شاید 4-5 سال کی تھی، والدہ کے ساتھ ہم جاتے تھے وہاں. لیڈیز ایک سوئمنگ پول لیڈیز ٹائم ہوتا ہے جس میں غالباً 5 سال سے کم عمر بچوں کو اجازت ہوتی ہے. تو ہماری تو تب کی دوستی ہے، اس لیے یہ ایسی بات، اس کا کوئی سیاست سے تعلق نہیں ہے. پھر جب میرے والد صاحب کو کینسر ہوا، شوکت خانم ہسپتال سے ہمارا بہت گہرا تعلق، تو ہمارا بہت گہرا تعلق اس وقت ہو گیا. یہ تمام معاملہ جو ہے 2007-8-9 کا ہے. اس وقت بھی چونکہ شوکت خانم جاتے تھے، ڈاکٹر فیصل سلطان انتہائی نفیس شخصیت ہیں، ان کے ساتھ ساتھ علیمہ سے پرانی دوستی بھی تھی، پھر اس بیماری کی وجہ سے بھی. تو یہ ایک ذاتی ان کا جو اپنا ایک کیس تھا سمینہ سلطان کے ساتھ، جو ان کا ذاتی کیس تھا، اس کا کوئی تعلق سیاست سے نہیں ہے. لیکن سیاست سے تو تعلق نہیں ہے، لیکن اس خاندان کے ساتھ آپ کی پھر وابستگی بھی ہوئی اور آپ کا اٹھنا بیٹھنا بھی تھا. پھر اس کے بعد میں دیکھتی رہی کہ تھوڑا سا تم اس طرف ذرا راغب ہوتے چلے گئے. میرا تعلق کوئی سیاسی نہیں تھا، ذاتی نوعیت کا تعلق تھا. لیکن جب کچھ معاملات مجھے لگا کہ اب اس طرف چل پڑے ہیں جہاں فوج کا عمل دخل سیاست میں اور ان کی سیاست میں بہت بڑھ گئے، تو میں کنارہ کش ہو گیا. 2014 کے بعد اکتوبر 2022 تک میری ایک ملاقات بھی نہیں ہوئی عمران خان صاحب سے. 8 سال کا عرصہ ہے. اور اس دوران یہ بھی ہم یاد کر لیں، تم سے زیادہ کس کو معلوم ہے میڈیا کے اوپر کیا کیا قدغنیں لگیں. میر شکیل الرحمان 8 مہینے جیل میں رہے، متی اللہ جان اغوا ہوئے، اب سار عالم پہ گولی چلی. یہ سب چیزیں ہوئی. اور آپ جانتی ہیں نجم سیٹھی کی طرف سے میں نے پٹیشن دائر کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور میں نے کہا کہ جو میڈیا کے ساتھ ہو رہا ہے اور جو قدغنیں لگائی جا رہی ہیں یہ غلط ہے. ہر موقع پہ آواز بلند. تو یہ تو ہوا نا اس زمانے میں. بالکل ہوا. تو آج آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جمہوریت کے علمبردار بن گئے ہیں؟ دیکھیں، آج میرے سامنے کیا سوال ہے؟ آج میرے سامنے سوال یہ ہے، شخصیت کا سوال نہیں ہے، ماضی کا سوال نہیں ہے، حال کا سوال ہے. آج کیا جبر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ آج اگر جبر ہو رہا ہے تو اس کو اس لیے ہم نہیں نظر انداز کریں گے کہ ماضی میں بھی جبر ہوا تھا اور ماضی میں اس جبر کا فائدہ کسی اور کو ہوا تھا. میرے لیے جب بھی جبر ہوگا میں مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوں گا. 2017 میں مظلوم کوئی اور تھا، 2023-24 میں مظلوم کوئی اور ہے. میں ہر دفعہ مظلوم کے ساتھ. تو مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونا ایک بات ہے، لیکن اس کا ٹکٹ لے کے الیکشن لڑنا دوسری بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے سلمان کہ جب تم کسی کی پولیٹیکل پارٹی اور اس کے نظریے کے ساتھ اتفاق کرتے ہو تو اس کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑتے ہو. تو کیا چیزیں ہیں جو ہم نے دیکھی ہیں پچھلے 5 سال میں، جب پی ٹی آئی کی حکومت، عمران خان جب حکمرانی کر رہے تھے، جس کے ساتھ تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہ جمہوریت کے علمبردار ہوں گے، یہ ترقی کے علمبردار ہوں گے، یہ خواتین کے حقوق جس کے لیے تم نے اتنی جد و جہد کی. عمران خان صاحب نے بڑی فیمسلی فرمایا کہ عورتیں اس قسم کا لباس نہ پہنے تو ریپ نہ ہو، کیونکہ مرد روبوٹ نہیں ہوتے. تم 3 بیٹیوں کے باپ ہو. ایک منٹ، لیٹ می فنش. تم 3 بیٹیوں کے باپ ہو. میں خاتون ہوں، میں بیٹی کی ماں ہوں. کیا یہ چیزیں ہمیں سن کر ہمیں حوصلہ ملتا ہے جب اس قسم کی بات ایک چوٹی کا لیڈر کرے؟ کیسے اس کی پارٹی میں جا کے ٹکٹ لے کے اور الیکشن لڑنی ہے؟ دیکھیں، آپ 1-2 باتیں. ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ جامد نہیں ہوتا. ہر شخص جو ہے اور ہر جماعت جو ہے، اتنی بنیادی خامیاں، اتنی بنیادی خامیاں. دیکھیں، ہر جماعت اور ہر شخص ارتقاء کے عمل سے رہتا ہے. پچھلے 1 سال سے میرا بہت گہرا تعلق رہا ہے عمران خان صاحب سے، ان کے جیل جانے سے پہلے بھی اور جیل جانے کے بعد بھی. ہے نا، میرے پاس چوائس یہ ہے کہ یا میں جابر کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں، یا میں مظلوم کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں، یا میں خاموش ہو کے کنارہ کش ہو جاؤں. نہیں، خاموش ہو کے کنارہ کش تو نہیں ہو رہا ہے. تم ان کے کیس لڑتے ہو، بڑے طریقے سے لڑتے ہو، تو کیس لڑتے رہو. نہیں، میں عرض کرتا ہوں، لیکن اگر ایک مینیفیسٹو کے ساتھ تم پوری طرح نہیں، مینیفیسٹو میں کوئی خرابی نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ مینیفیسٹو چلو نہیں تو پریکٹس کے ساتھ ہم نے دیکھا ہے نا پچھلے 5 سال میں کیا ہوا ہے. دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو تحریک انصاف
انصاف ہے، اس کے اندر جو سوچ ہے، جو فکر ہے، جس طرح کے لوگ اب سامنے آئے ہیں، بیرسٹر گور ہوں اور بے شمار لوگ جن سے میری ملاقات ہوئی ہے، وہ بالکل اس طرح کے لوگ ہیں جن کے ساتھ میں اٹھ بیٹھ سکتا ہوں، جن کے ساتھ میں گفتگو کر سکتا ہوں، جن کے ساتھ میں مل کر آئندہ سیاست کر سکتا ہوں۔ تو یہ وہی لوگ ہیں، اور اس میں وہ بہت سارے جسٹسز ایسے بھی ہیں جو آج بھی سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے 2022 میں سیکشن 63A کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جن لوگوں نے اس وقت حمزہ شہباز شریف کی حکومت کو ووٹ دیا، تو ووٹ گنا نہیں جائے گا کیونکہ نااہل لوگ ہیں، اور وہ ان کا تو isn't that a reinterpretation of the constitution؟ میں کہتا ہوں 63A کی ججمنٹ درست نہیں تھی، میں نے بارہا یہ کہا ہے، ہر جگہ یہ کہا ہے۔ جس پارٹی سے اب تم الیکشن لڑنے لگے ہو وہاں پر تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس چیز کو ابھی بھی صحیح سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد کتنا بڑا بحران پاکستان کی سیاست میں آیا، میری نظر میں نہیں آیا، اس سے نہیں آیا۔ نہیں، میں عرض کرتا ہوں، دیکھیے 63A کی ججمنٹ نے یہ کیا تھا کہ وہ جو حکومت تھی اس حکومت کو وقتی طور پہ نقصان ہوا، وہ گر گئی، لیکن اگر یہ نہ بھی آئی ہوتی ججمنٹ تو بائی الیکشن تو بہرحال 17 سیٹوں پہ ہونے تھے، اور جب بائی الیکشن 17 سیٹوں پہ ہوئے کچھ عرصہ بعد 17 جولائی کو یا کب، تو اس میں جو نتیجہ آیا وہ 16-1 تھا۔ اس نتیجے کی وجہ سے بہرحال حمزہ شہباز کی حکومت نے گرنا ہی تھا۔ ایک وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ جس جمہوریت کے پیروکار بنے ہو، جو کہتے ہو کہ نہیں اب ہمیں حقوق اور اس کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے، وہی آپ کے لیڈر ہیں جنہوں نے پارلیمان میں بالکل دوسرے سیاستدانوں کے ساتھ بات چیت کرنے سے انکار کیا، ان کے ساتھ بیٹھنے سے انکار کیا۔ کیسے اتنے بدل گئے ہیں کہ اب ان کے اوپر جمہوریت کا رومانس طاری ہو گیا؟ ہم دیکھیں گے، نہیں ہو سکتا ہے، مجھے اپنی بات کرنی ہے۔ اگر میں پارلیمان میں جاتا ہوں تو مجھ سے آپ کیا توقع رکھتی ہیں؟ آپ سمجھتی ہیں کہ میں جمہوریت کی بات نہیں کروں گا، میں آزادی اظہار کی بات میں کروں گا؟ میں یہ سمجھتا ہوں، لیکن میں یہ بھی جانتی ہوں، کیونکہ دیکھو نا، جیسے تم نے ابھی کہا کہ ہم بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں، تو ہم جو تمہاری پارٹی کے لیڈران ہیں ان کو بھی ہم بچپن سے جانتے ہیں، اور ہمیں معلوم ہے کہ ان کے اندر بالکل ایک انٹالرنس ہے پرسنالٹی کے اندر۔ دیکھیے میں عرض کروں، اور میں تم سے یہ توقع کرتی ہوں سلمان کہ جب تم ممبر آف پارلیمنٹ بنو گے تو تم انہی چیزوں کی حفاظت کرو گے اور انہی چیزوں کا پیرا دو گے جن کے لیے تم نے اپنی زندگی صرف کی ہے، جن کے لیے تم نے اپنی زندگی صرف کی۔ لیکن میں یہ بھی سمجھتی ہوں، کیونکہ میں تمہاری دوست بھی ہوں، تمہیں جانتی ہوں، تم بچپن سے میں تمہیں جانتی ہوں، میں سمجھتی ہوں کہ تم اس چیز کا دفاع نہیں کر پاؤ گے۔ دیکھیے میں عرض کرتا ہوں، اگر نہیں کر پاؤں گا تو چھوڑ دوں گا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں۔ لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اس جبر کے ماحول میں مجھے یہ نظر آتا ہے کہ میرے کھڑے ہونے سے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں 3 ہفتے 4 ہفتے پہلے تک یہ چیز میرے ذہن سے بھی نہیں گزری تھی، لیکن پچھلے 3-4 ہفتوں میں 5 ہفتوں میں جو کچھ ہوا ہے، اس کے بعد مجھے یہ لگا کہ میرے جیسے کسی کو کھڑا ہونا چاہیے تاکہ اور لوگوں کو تقویت ملے۔ اچھا نہیں، یہاں پر جسٹ اسٹاپ ہیئر اے منٹ۔ میں تمہاری ہمسایہ ہوں، تمہاری دوست ہوں، تمہاری فیملی کے ساتھ میرے بڑے قریبی تعلقات ہیں، اینڈ ایز اے سٹیزن آف لاہور I say to you that we want people like you in parliament. تمہارا پارلیمان میں ہونا ہم جیسے لوگوں کو تقویت دیتا ہے، حوصلہ دیتا ہے، لیکن I feel scared for you because مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جس نظریے سے تم جا رہے ہو اس الیکشن میں، شاید تمہیں وہاں وہ نہ ملے جس کی تم امید لگائے بیٹھے ہو۔ اگر ایسا ہوا تو میں چھوڑ دوں گا۔ دیکھیں میں اپنے اصول پہ کبھی ایبسلیوٹلی میں کبھی اپنے اصول پہ نہیں کروں گا کمپرومائز، جو چیزیں مجھے عزیز ہیں ان کے ساتھ میں کھڑا رہوں گا۔ اس وقت مقصد سیاست میں آنے کا یا یہ الیکشن لڑنے کا صرف یہ ہے کہ اور لوگوں کو تقویت ملے، لوگ جو سہمے ہوئے ہیں، جو ڈرے ہوئے ہیں، ان کو نظر آئے کہ کوئی ایسا بھی ہے جو سہمنے کو، ڈرنے کو تیار نہیں ہے۔ اس وقت یہ بڑا مقصد ہے۔ میرے والد صاحب ہمیشہ کہا کرتے تھے، ایک ان کا بہت محبوب مصرع تھا اقبال کا، کستر جہاں محتاج کس نہ باشد، نقطۂ شرائع مبین این است و بس۔ دیکھیں کہ اس دنیا میں کوئی کس، کوئی شخص کسی دوسرے شخص کا محتاج نہ ہو۔ شریعت کا مقصد صرف یہی ہے اور یہی ہے۔ اچھا، حقوق نسواں کی بات کی تو تمہاری بیوی ارم کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تمہاری 3 بیٹیوں کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ تمہارا سیاست میں اس وقت آنا، ایک الیکشن لڑنا، وہ سپورٹ کر رہی ہیں؟ یہ سپورٹ تو کر رہی ہیں، لیکن ان کے بالکل تحفظات ہیں، اور جن تحفظات کا آپ نے ذکر کیا ان تحفظات کا وہ بھی ذکر کرتی ہیں۔ وہ بھی چاہتی ہیں کہ میں تمام عمر ایسا موقف اپناؤں جو عورت کی تعظیم پر مبنی ہو، عورت کی تکریم پر مبنی ہو، عورت کی برابری پر مبنی ہو۔ میں آپ سے یہی گزارش کرتا ہوں بار بار کہ ہم جو غلطی کرتے ہیں بڑی، وہ یہ ہے کہ ہم ایک
ایک تاریخی ارتقائی عمل کو ایک شخصیت کے تابع سمجھتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اصول جو ہیں وہ شخصیت کے تابع ہیں. ایسا نہیں ہوتا. جب ایک بڑی سیاسی جماعت وجود میں آ جاتی ہے جس کے ساتھ لاکھوں کروڑوں لوگ منسلک ہوتے ہیں, تو وہ پھر صرف ایک شخص کی جو ذاتی آپ کہہ لیجئے سوچ ہے وہ اس پر مبنی نہیں رہتی. یہ ایک بہت بڑا ریلا بن جاتا ہے اور بن چکا ہے. میں سمجھتا ہوں اس ریلے سے منسلک ہو کر میرے جیسے لوگ اگر کچھ اثر ڈال سکیں تو ہم بہتری کی طرف بڑھ سکتے ہیں, وہ معاشی بہتری ہو یا وہ سماجی بہتری ہو. اگر میں ایسا نہ کر سکا تو میں واپس وکالت کی طرف لوٹ جاؤں گا, کچھ اور کروں گا. میں ایک موقع دینا چاہتا ہوں. ہنٹرلینڈ, تمہارے بہت سے انٹرسٹ ہیں. میرے پاس, میں ابھی جنوری میں لمز یونیورسٹی میں ایک کورس بھی پڑھانے لگا ہوں اور میں بہت اس حوالے سے تم لیکچرر بھی رہے ہو لمز میں, اور اب پھر میں جنوری سے پڑھاؤں گا بچوں کو. انٹرنیشنل آربیٹریشنز بھی کرتے ہو تم, مرجرز بھی کرتے ہو تم, ایکوزیشنز بھی کرتے ہو تم, پرو بونو کیسز بھی لڑتے ہو تم, ہیومن رائٹس بھی کرتے ہو تم, سیاست بھی کرتے ہو. Isn't that a lot? اور پھر تم گولف بھی کھیلتے ہو. Where do you find the time? کہاں سے نکالتے ہو یہ وقت؟ دیکھیں, زندگی ہے تو اس کے ساتھ یہ سب کچھ منسلک ہے. ایک میں نے کہا نا, کچھ آگ سی لگ جاتی ہے اچانک اندر, مجھے نہیں پتا کیوں لگتی ہے, کاش نہ لگا کرے, لیکن وہ اس آگ کو بجھانے میں میرا خیال ہے ارم کا بہت کوشش بہت کرتی ہیں. بالکل ہے. لیکن وہ کیا سچ بتاؤ, نہیں, وہ بجھانے کی کوشش نہیں کرتی وہ. لیکن وہ اس وقت میرا خیال ہے کہ she has reservations about what you're doing. دیکھیں, ایک خوف کا تو مقام ہے نا. دیکھیں, جو الیکشن ہونے جا رہا ہے اس کے حوالے سے یہ بھی ایک وسوسہ ہے کہ شاید یہ ایک خونریز الیکشن ہو, دہشت گردی کے بھی. نہیں, اللہ نہ کرے. دیکھیں, وہ اپنی جگہ بات ہے, ہم دعا تو یہی کرتے ہیں, لیکن بہرحال ایک بہت بڑا خطرہ جو ہے وہ منڈلا رہا ہے. پھر جو کچھ ہو رہا ہے ریاستی سطح پہ, جس طرح مار پیٹ ہو رہی ہے, لوگوں کو غائب کیا جا رہا ہے, مجھے تو نہیں سمجھ آتا کہ اس ماحول میں اگر اس کے خلاف میں نہ کھڑا ہوں تو میں کہاں جا کے کھڑا ہوں. یہ جو لاہور میں نیشنل اسمبلی کی سیٹ ہے جس پہ تم الیکشن لڑنے جا رہے ہو, اس میں کوئی 10 لاکھ کی آبادی ہوگی اور رجسٹرڈ ووٹ میرا خیال ہے 5 یا 6 لاکھ کے درمیان ہوگا. تو کیا پھر کتنی دیر اس حلقے میں پھرے ہو, کتنے لوگوں کو جانتے ہو, کتنی خوشی غمیاں کی ہیں, کتنی تھانہ کچہریاں کی ہیں, کتنی نلکا نوکریاں؟ نہیں, میں نے نہیں کی. دیکھیں, میں جو کرتا رہا ہوں وہ آپ کے سامنے ہے, اور پچھلے 15-20 سال سے ٹی وی کے ذریعے وہ لوگوں کے سامنے بھی ہے. اور آئندہ اب اگر میں اس میدان میں داخل ہوں گا تو یہ سب کچھ کرنا ہوگا. تو یہ تو پتا نا کہ تمہارے گھر کے باہر تانتا بندھا ہوگا, تمہارے کنسٹیٹیوئنٹس, تمہارے حلقے والے روز آ کے یہاں پر, مطلب ان کی توقع ہوگی کہ ہمیں چائے پانی بھی ہوگا ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے, اور میں سمجھتا ہوں یہ فرض ہے ہمارا اس چیز کے لیے. تیار ہو؟ بالکل تیار ہوں. سیاست جو ہے نا, بدقسمتی سے وہ انہی چیزوں پہ آ کے اب رک گئی ہے. یہ تھانہ کچہری, یہ نلکا نوکری, ضروری ہے نا, یہ ڈیولپمنٹ کے کام. میں آپ کو بتاؤں, یہ چیزیں اگر یہی سیاست ہے تو مقننہ میں جا کے وہ بھی ہے اپنی جگہ. دیکھیں, میں عرض کروں, ہارورڈ یونیورسٹی میں ہمارے ایک پروفیسر ہوا کرتے تھے, پروفیسر روبرٹو اونگر, بہت وہ ایک عالمی سطح کے ایک مفکر تھے. کہتے تھے میری زندگی کی معراج یہ ہے کہ میں کاؤنسلر منتخب ہو جاؤں ساؤ پالو کا, اور وہاں کی گلیوں میں نالے اور جو سیوریج سسٹم ہے اس کو ٹھیک کر جاؤں, تو میرا تمام فلسفہ, میری تمام ذہانت, میری تمام کتابیں ایک طرف, وہ میرے لیے بڑی خدمت ہوئی. Well, that's great to know. ہم جیسے لوگوں کے تحفظات ہیں تمہاری پارٹی لیڈرشپ کے بارے میں, وہ بھی جانتا ہوں, وہ بھی جانتے ہو, تم ان کو بھی بدل سکو گے؟ میں پوری کوشش کروں گا. آپ دیکھیں گی, میں سمجھتا ہوں کہ بالکل موقع ہے. میں سمجھتا ہوں ہماری سیاست, پی ٹی آئی خود ایک ارتقائی عمل سے گزر رہی ہے, اس میں ایک سپیس پیدا ہوئی ہے, اس میں ایک انٹراسپیکشن ہے, ایک سوچ ہے, اس میں ایک مکالمہ اس وقت چل رہا ہے. بہت سے حوالوں سے میں اس کا حصہ ہوں. بہت سے لوگوں کے خیالات بدلے ہیں. بہت سے لوگ جو پہلے ایک نظریہ رکھتے تھے پاکستان کی سیاست, اداروں کے حوالے سے, اداروں کا کیا رول ہونا چاہیے, میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا مکالمہ اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے, اور اس مکالمے کا ہمیں حصہ بننا چاہیے. اور اس مکالمے کا حصہ بننے کا میں سمجھتا ہوں سب سے مؤثر طریقہ یہ ہے کہ سیاست میں انسان حصہ لے. مجھے سمجھ آ گئی, تم اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہو اس ملک کی ترقی میں. کل کو جو بھی حکومت بنی, اگر اس نے تمہیں کہا کہ آؤ ہمارے ساتھ مل کے کام کرو, اور تمہاری لیڈرشپ نے تمہیں کہا کہ یہ تم نہیں کرو گے, تو اس وقت کیا کرو گے؟ نہیں, دیکھیں, پارٹی ڈسپلن کا میں بالکل تابع رہوں گا. ایسا تو نہیں ہوگا نا کہ میں پارٹی کو چھوڑ کے کسی اور کے ساتھ چل پڑوں. میں اپنی جگہ کھڑے ہوئے جن نظریات کو میں عزیز رکھتا ہوں ان کی بات کرتا رہوں گا, اور اگر کوئی اور ان نظریات پہ عمل کرنا چاہتا ہے تو بالکل کرے. کل کو کچھ بھی ہو سکتا ہے. میں نے بات کی آپ کے بارے میں تو مجھے کہا گیا بڑی معقول اپوزیشن کے ممبر ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب.
اگر آپ کو معقول سمجھا جاتا ہے، آنے والے لوگ آپ کی وہ ہیلپ چاہیں تو آپ ان کے ساتھ، آپ کی پارٹی لیڈرشپ کو یہ بات ناگوار گزرے گی؟ نہیں، میں پارٹی کو چھوڑ کے بالکل نہیں جاؤں گا کسی اور کے ساتھ. جب ایک پارٹی سے تعلق پیدا کر لیا تو جو اس کا ڈسپلن ہے، جو لیڈرشپ کی ہدایت ہے، اس کے مطابق کی بات ہوگی. ایسا نہیں ہوگا اپنے نظریات. پہلے بھی اسی پارٹی سے لوگ چھوڑ کے دوسری طرف جا چکے ہیں. میرے سے ایسا بالکل نہیں ہوگا، بالکل ایسا نہیں ہوگا. میں اپنی جگہ کھڑا ہو کر بطور اپوزیشن ممبر یا اگر حکومت میں ہوئے تو بطور حکومتی ممبر اپنی بات کروں گا اور نظریات کا اظہار کروں گا جو مجھے عزیز ہیں. لیکن ایسا کبھی نہیں ہوگا، یہ ناممکن ہے کہ ایک پارٹی میں ہوتے ہوئے میں اس پارٹی کے ڈسپلن کی خلاف ورزی کروں. تھینک یو ویری مچ سلمان راجہ، آپ کے ساتھ بات کر کے لطف آیا. وی وش یو دا بیسٹ آف لک. بہت شکریہ. تھینک یو.